ماضی میں ایوب خان تھے جو بار بار آئین کو توڑتے رہے، ضیاء الحق آئے، انہوں نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا، پرویز مشرف آئے، ان آئین جو ہے کہ ہیلڈ ان ابینس ہو گیا، پھر ایمرجنسی پلس لگائی گئی، لیکن اب تو اپنی مرضی سے مسلط کردہ جو نام نہاد جمہوری نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں 2/3 اکثریت دے کے ہر لمحے اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کرائی جا رہی. یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے. ایک متفقہ قومی دستاویز جو 1973 کے دستور کی صورت میں موجود ہے، اس کے اندر تنازعات داخل کیے جا رہے ہیں، من پسند ترامیم کی جا رہی ہیں، اور ایک بالکل بدنیتی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے آج وفاق اور صوبوں کے درمیان کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور فیڈریشن کو حقیقی خطرات اپنی جگہ لاحق ہو رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی کشیدگی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی افغانستان کے لیے بھی مفید نہیں ہے. ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. افغان عوام کو کوئی منفی پیغام نہیں دیا جانا چاہیے. وہیں ہم افغانستان کی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اور اب یہ بالکل بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کے جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا اب وہ اسلحہ اس پورے خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہم طالبان حکومت سے بھی افغان حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. امریکہ ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، ان سے دوستی کی بجائے ان کی دوستی پاکستان اور ایران کے ساتھ ہو تو یہ خطہ زیادہ مستحکم ہوگا اور زیادہ امن کا اور تجارتی اور صنعت اور اکنامک کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، اور اس میں کلیدی کردار خود پاکستان کی حکومت کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان حکومت اس طرح ایک جرأت مندانہ کردار نہیں ادا کر سکتی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سیاست بند گلی کی طرف دھکیل دی گئی ہے، سیاست کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. اور وہ تمام سیاسی جمہوری قوتیں جو پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتی ہیں، پاکستان کے اندر ایک استحکام چاہتی ہیں اور پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلانا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑا ٹاسک اور چیلنج ہے کہ ان حالات میں یہ تمام جمہوری قوتیں اس سیاسی بحران کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کیا اقدام اور کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہیں. جماعت اسلامی نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتحادی سیاست کے بارے میں ایک واضح اور دو ٹوک موقف اور راستہ اختیار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی ترجیحات میں سے بھی کم از کم ایجنڈے پہ سیاسی اور جمہوری قوتوں کو متحد ہونا چاہیے اور آئندہ کے لائحہ عمل کو اختیار کرنا چاہیے. 16 دسمبر کے حوالے سے جناب اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ آرمی پبلک سکول کا سانحہ یہ 16 دسمبر کو جو ہوا تھا وہ سقوط مشرقی پاکستان اور ڈھاکہ کے فال کے ساتھ ایک بہت بڑا قومی سانحہ تھا، اور ہم ان کے تمام خاندانوں کے ساتھ آج بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن 16 دسمبر 1971 کے بعد یہ 16 دسمبر 2025 کا دن جو ہے اس اعتبار سے ایک بدلا ہوا دن ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، اور پھر وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ دو قومی نظریہ اور جس مقصد کے لیے علامہ اقبال نے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو ایک بڑی تحریک اور جد و جہد کی قیادت کی تھی، اور مسلم لیگ کی بنیاد اور تشکیل بھی ڈھاکہ میں ہوئی تھی،
اور آج بھی دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی باہمی اعتماد کی طاقت ہے وہ دو قومی نظریہ ہے اور ایک باہمی اعتماد ہے۔ ہم آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ان تعلقات کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اصول کی بنیاد پر پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ گئے، ہر مشقت برداشت کی اور اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، آج ہم ان کی بھی عظمت کو، ان کی شہادتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، اور یہی تعلقات کی مضبوطی اس خطے میں کشمیر کی آزادی کا راستہ بھی کھولے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز صاحب سوالات کر لینے کی دو لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا، حکومت کا ذکر کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو فیڈریشن ہے اس کو خطرات لاحق ہیں، ذرا کلیئر کر دیں، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی وجہ سے فیڈریشن کو خطرات لاحق ہیں یا شہباز شریف کی وجہ سے؟ آپ کس کا اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک جماعت کی جانب سے مکمل واضح موقف ہو۔ گزارش ہے کہ بھی اس وقت تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پورے نظام پر جو ایک بالادست قوت ہے وہ فوج کی قوت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قوت ہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو اعلی کاری کا کام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کر رہی ہے، تو براہ راست سیاسی اور جمہوری بنیادوں پر اس پورے ڈیبیکل کا اور ملک کے لیے یہ تمام خرابیوں کے ذمہ دار آصف علی زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہے کہ جو صرف اقتدار کی ہوس میں آئین کو، جمہوریت کو، معیشت کو اور پاکستان کے اندرونی استحکام کو صرف اپنے خواہشات کے قربان بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ تو براہ راست ذمہ داری ان کے ذمہ ہے جو اعلی کاری کر رہے ہیں۔ سید صاحب، ماضی میں بھی آپ 2-3 قومی کانفرنس کر چکے ہیں، ایک تو ہوٹل کلاوی میں بھی ہو چکا ہے، بتائیے گا کہ ان کانفرنسز کا نتیجہ کیا نکلا اور کیا اس کانفرنس کی پرمیشن آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ کانفرنس آپ کر رہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں کر رہے ہیں، یہ ہمارا، ہم تو کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں، ایک مشاورتی اجلاس ہے ہمارا، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس میں کوئی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، جو بھی ہوگا کانفرنس کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی صورتحال آتی ہے ایز اے اپوزیشن، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کریں اور قوم کے سامنے ایک اوپینین رکھیں۔ یعنی ہم تو پولیٹیکل اور جمہوری لوگ ہیں، ہم تو ایک پرامن لوگ ہیں، ہم نے اپنی جدوجہد یا جلسے کرنے ہیں یا جلوس نکالنا ہے یا پریس کانفرنس کرنی ہے یا کانفرنس کرنی ہے، اسمبلی میں بات کرنی ہے، یہی ہمارا طریقہ ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس وقت بھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز، سول سوسائٹی، میڈیا اور جو باہر سچویشنز ہیں، خاص کر جو بڑے بڑے دامر و خلا ہے، سب کو بلائیں گے، تاکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ عملاً اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ برائے نام پارلیمنٹ ہے، وہ ربڑ سٹیمپ ہے، اور اس کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ شیم ڈیموکریسی ہے، تو اس لیے ہم نے ایک قومی عمل طے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھی دیکھیں نا، ہر پارٹی کو یہ آئینی سیاسی جمہوری حق ہے کہ ان کو اکٹھا ہونے کا موقع ملنا چاہیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ان کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کے پی ہاؤس نہیں ہوگا تو کھوکر ہاؤس تو ہوگا نا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی بھی اپنا کام کر سکتی ہے جگہ۔